السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، ہر ایک مسلمان تو اس دنیا میں ہے جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے نبی کے تئیں، اپنے رہبر کے تئیں اور اس نبی جو نبی آخری نبی ہے، اس کے دل میں، اس کے تئیں دل میں ایک طرح کا لگاؤ ہوتا ہے، ایک طرح کی محبت ہوتی ہے، جس محبت کا اظہار وہ کرتا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان طعن دراز کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، مسلمانوں کو اذیت دی جائے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور مسلمان کیوں نہ اپنے نبی سے محبت کرے؟ کیونکہ اگر وہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرے گا تو اس کا ایمان ہی پختہ نہیں ہے، اس کے ایمان ہی مکمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے مال، اپنے اولاد اور دنیا جہان کے جتنے لوگ ہیں ان سب میں سب سے محبوب مجھے نہ کرے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہمارا ایمان ہے، اور آپ کی ابتدا آپ کی پیروی میں ہی اللہ رب العزت کی محبت بھی شامل ہے، تو پھر کیوں نہ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرے۔ اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جو کوئی بھی شخص ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اس کے بارے میں اس پر لعنت منامت کی جاتی ہے، اس کے خلاف لکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو تم ہمارے نبی کے بارے میں بری بھلی باتیں کہہ رہے ہو، تمہاری یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، اور تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنی بات سے معافی مانگو، اپنی بات پر معذرت کا اظہار کرو، اور دوبارہ یہ عہد کرو کہ دوبارہ کبھی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان سے گندے الفاظ نہیں کہو گے۔ اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں بلا وجہ اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں تو کیوں بلا وجہ ریئیکٹ کرتے ہیں، کیوں اتنا زیادہ وہ سب کہتے ہیں۔ تو بھائی آپ یہ جان لیں کہ جس طرح سے آپ اپنے گھر کے کسی فرد سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر میں کسی بھی شخص سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ان کے بارے میں کوئی بھی شخص آئے اور برا بھلا کہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس سے کہیں گے تم ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیٹے کو، یا ہمارے جس کی بھی، یا ہمارے گھر کے جس بھی فرد کو تم برا بھلا کہتے ہو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ شخص جب سنتا ہے کہ میرے گھر کے کسی فرد کے بارے میں فلاں نے کچھ کہا ہے، کچھ بری بھلی باتیں کہی ہیں، گالیاں دی ہیں، تو پھر وہ اس پر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ایک انسان کا اپنے افراد کے تئیں، اپنے خاندان کے تئیں، اپنے لوگوں کے تئیں محبت ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے، اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان اپنے نبی کے تئیں جب وہ اتنا محبت کرتا ہے، اتنا لگاؤ رکھتا ہے، تو پھر جو شخص بھی نبی کے بارے میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالے گا تو لا محالہ مسلمان اس پر غصے کا اظہار کریں گے، اور یہ فطری چیز ہے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اس محبت میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ ایک مسلمان کو یہ عقیدہ ہے، اور ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی بھی ہماری سفارش نہیں کرے گا تو یہی ہمارے نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے،
اللہ رب العزت کے حضور جائیں گے اور ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو جو شخص ہماری پریشانی میں ہمارے لیے کام آئے گا، ہماری سفارش کرے گا، تو ہم کیوں نہ اس سے محبت کا اظہار کریں، کیوں نہ اسے اپنے لگاؤ کا اظہار کریں۔ اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ نارمل چیز ہے، ہرگز نہیں۔ ایک مسلمان کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ مسلمان کہ کوئی اس کے نبی کے بارے میں غلط باتیں کہے، غلط بات منسوب کرے، اور صرف نبی ہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ایسی ہی ازواج مطہرات، غرض کی ہر وہ شخص جو ہمارے لیے رہنما کے طور پر ہے، اس کے بارے میں کسی بھی طرح سے کوئی شخص اگر غلط الفاظ نکالتا ہے تو ہم اس پر غصے کا اظہار کریں گے۔ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم یہ جو کچھ کہہ رہے ہو ہم تمہاری ہمت افزائی کرتے ہیں۔ اور یہ اسلامی تعلیم بھی ہے کہ کبھی بھی دوسروں کے معبود کو، دوسروں کے رہنما کو برا بھلا مت کہو۔ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ تم انہیں کچھ بھی مت کہا کرو، کیونکہ اگر تم انہیں کچھ کہو گے، برا بھلا کہو گے، تو ہو سکتا ہے وہ انجانے میں تمہارے نبی کے بارے میں، تمہارے معبود کے بارے میں کچھ غلط الفاظ نکال دے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات ہے کہ کسی کے معبود کو برا بھلا نہ کہا جائے، اگرچہ آپ جانتے ہوں کہ یہ برحق نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ ہم صرف ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو صحیح راستہ ہے، جو صحیح بات ہے، ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں، ہم وہ راستہ دکھلاتے ہیں، ہم وہ راستہ بتلاتے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے اور یہ راستہ صحیح ہے، اور صحیح راستہ وہی ہے جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جو آپ نے بتلایا ہے وہی تعلیمات برحق ہیں، وہی تعلیمات صحیح ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنے بھی شریعت والے ہیں، سب کے سب میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، لیکن یہی وہ دین ہے، یہی وہ مذہب ہے جو برحق ہے، اور انشاءاللہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک یہ دین باقی رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اور مزید محبت میں مزید اضافہ کر دے۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ بیان کہ مسلمان اپنے نبی سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ امید کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔